إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. तमाम तारीफें बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलामती हो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने इस दीन को बड़ी ही मेहनत और मशक्कत के साथ पहुंचाया। दरूद और सलामती हो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, ताबिईन और तबे ताबिईन पर, तमाम मुमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो। आमीन। मुहतरम बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, अजीज बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, गुज़िश्ता जुमाओं में हम लोगों ने गफलत से मुताल्लिक़ चंद बातें मालूम की। गफलत की अलामतें क्या हैं, गफलत के असबाब क्या हो सकते हैं और गफलत का हल और उसका इलाज कैसे मुमकिन है, तो इससे मुताल्लिक़ चंद बातें गुज़िश्ता जुमाओं में हमने मालूम की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गफलत के नताइज इंसानी जिंदगी पर जो मुरतब होते हैं, इंफरादी जिंदगी हो या इज्तिमाई जिंदगी, गफलत के नताइज जो इंसान की जिंदगी पर मुरतब होते हैं, तो उनके सिलसिले में भी मालूम करना हम में से हर एक को जरूरी है, ताकि गफलत के उन नताइज को हम मालूम करके उन नताइज से आगाह हो जाएं और उन नताइज का हल मालूम करने की हम में से हर एक को कोशिश करने की जरूरत है। गफलत एक बीमारी है, गफलत एक वबा है जो दिल को लाहक होती है, जो दिल को लाहक होती है और हमें कुरान मजीद और अहादीस में इस
بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. دل اگر سدھر جائے جسم کے سارے اعضاء سدھر جائیں گے. دل اگر بگڑ جائے تو جسم کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. جسم کے سارے اعضاء میں خرابی آ جاتی ہے. اگر دل برباد ہو جائے, اگر دل ویران ہو جائے, اگر دل جو ہے دل کا جو ضمیر ہوا کرتا ہے اگر وہ مردہ ہو جائے تو انسانیت مردہ ہو جاتی ہے, انسانیت ختم ہو جاتی ہے, انسانیت برباد ہو جاتی ہے. تو اسی لیے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینا ہم میں سے ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے. اور ہر ایک مسلمان خواہ وہ مرد ہو کہ یا عورت, جوان ہو کہ یا بوڑھا, عمر کے جس مرحلے میں بھی موجود ہوں, ہر ایک کو دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دل کی اصلاح کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو وہیں پر سب سے پہلے دل کو غفلت کی بیماری میں مبتلا ہونے سے روکنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے. اور یاد رکھیں دوستو, قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی غافل قوم کی یہ پہچان بتاتا ہے, جھٹلانے والوں کی یہ علامت بتلاتا ہے, غافل لوگوں کی یہ پہچان قرآن مجید میں بتائی گئی کہ جب وہ نیکی کے راستے کو دیکھتے ہیں تو انہیں کبھی اپناتے نہیں, اور جب برائی کا راستہ دیکھتے ہیں, نافرمانی کی راہیں ان کے سامنے آتی ہیں تو بہت جلد انہیں اپنا لیتے ہیں. کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں گنہگار, فاسق اور غافل لوگوں کے بارے میں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اگر یہ لوگ نیکی کا راستہ دیکھتے ہیں, اچھائی کا راستہ ان کے سامنے آتا ہے تو کبھی انہیں نہیں اپناتے ہیں, بطور راہ انہیں نہیں اپناتے ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اور جب یہ برائی کا راستہ دیکھتے ہیں, گمراہی کا راستہ اپنے سامنے پاتے ہیں تو بہت جلد اسے اپنا لیتے ہیں. اور کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب جانتے ہیں کیا, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے, ہماری آیتوں کی تکذیب کی وجہ سے, اور ہماری آیتوں کے سلسلے میں غفلت برتنے کی وجہ سے ان کا یہ رویہ ہے کہ جب وہ نیکی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے اپناتے نہیں, اور جب برائی کا راستہ دیکھتے ہیں تو بہت جلد اپنا لیتے ہیں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, کتنی نیکی کی راہیں ہمارے سامنے آتی ہیں دوستو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نیکی کی راہ پر اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں, جو نیکی کی راہ پر اپنے آپ کو گامزن کرتے ہیں, اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب غلطی, گمراہی, نافرمانی اور ہلاک کرنے والی راہیں سامنے آتی ہیں تو بہت جلد انہیں اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ دراصل غفلت کا نتیجہ ہے, یہ دراصل غفلت کا نتیجہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے متعلق ایک دوسری سورۃ الروم میں کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. لوگوں کو دنیا کے بارے میں تو بہت سارا علم ہے, دنیا کے بارے میں علم حاصل کرنے کا شوق تو لوگوں کے پاس موجود ہے. کہا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کے زیب و زینت اور دنیاوی زندگی کے ظاہر کا علم تو لوگوں کے پاس موجود ہے. وهم عن الآخرۃ هم غافلون, لیکن لوگ آخرت کے سلسلے میں علم ہونا چاہیے, آخرت کے سلسلے میں لوگوں کو علم ہونا چاہیے, اور علم کے نتیجے میں آخرت کے سلسلے میں عمل کرنا چاہیے. لیکن اللہ نے اس آیت میں کہا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, آخرت کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں. اگر ہوشیار ہیں, اگر متنبع ہیں, اگر اپنی زندگی کے اوقات کو صرف کرتے ہیں تو دنیا کمانے اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کو لوٹنے اور حاصل کرنے میں یہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں. جب آخرت کی بات آتی ہے, میدان محشر کا تذکرہ ہوتا ہے, قیامت کے مناظر کی بات جہاں تک کرتے ہیں تو اس سلسلے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں. تو ہمیں غفلت سے ہوشیار اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے دوستو. یہ دنیا ختم ہونے والی, آخرت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے. قیامت کے مناظر, قیامت کے احوال, میدان محشر کے مختلف مراحل کا ہر ایک کو سامنا کرنا ہے اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. تو آخر ہم کو آخرت کے
کے احوال کے سلسلے میں غفلت کیوں ہو رہی ہے؟ دنیاوی زندگی کے سلسلے میں آخر ہم ہوشیار و مطلب میں کیوں ہیں؟ اور جو اصل زندگی اخروی زندگی ہے، اور اس اخروی زندگی میں کامیابی اور ناکامی، جنت و جہنم، یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، تو آخر اس زندگی کے سلسلے میں غفلت و لاپرواہی کیوں برتی جا رہی ہے دوستو؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے جو غفلتیں برتی جا رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں انسانی زندگی میں خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی کس قدر برے نتائج اور اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ تو ہمارے سامنے جو نظر آتا ہے اس غفلت کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں بہت سستی ہو رہی ہے دوستو۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان حقوق کو ادا کرنے میں بڑا کوتاہ نظر آ رہا ہے۔ ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو محسوس کرے کہ وہ اللہ کے جہاں حقوق ہیں اور بندوں کے جہاں حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے میں آگے بڑھ کے آنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ہیں، تو ہر ایک جائزہ لے اور محاسبہ کرے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں ہم سے کتنی غفلت ہو رہی ہے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ہم سے کتنی لاپرواہی ہو رہی ہے۔ یہ بعض انسانیت کا بعض طبقہ تو وہ ہے جو حقوق اللہ میں بہت آگے ہے، لیکن حقوق العباد میں اس کا کردار کوئی کچھ نظر نہیں آتا، اور بعض لوگ ہیں جو حقوق العباد بندوں کے حقوق تو بہت اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب حقوق اللہ کی بات کی جائے تو حقوق اللہ میں صفر نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے حقوق کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں تو بندوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر بندوں کے حقوق کے سلسلے میں غفلت کا شکار اگر ہم نہیں ہیں تو اللہ کے حقوق کے سلسلے میں بھی ہم غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ تو جائزہ لیں، محاسبہ کریں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ اللہ اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہم سے غفلت ہو رہی ہے یا ہم ان حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر جو سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی بجا لائی جائے، اور توحید کے راستے پر اپنے آپ کو گامزن کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر سب سے بنیادی حق ہے دوستو۔ کتنے لوگ ہیں جو شرک کے دروازے کو کٹکھٹاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو شرک کے راستے پر جو گامزن ہیں۔ یہ ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور کہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان ساری قسموں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بجا لائی جائے، اور اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا بندوں پر سب سے بنیادی حق ہے دوستو۔ توحید کے سلسلے میں ہم کتنے پرواہ ہیں اور کتنی لاپرواہی برتی جا رہی ہے توحید کے سلسلے میں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو جو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، بھائی بہن کے حقوق ہیں، رشتہ دار کے حقوق ہیں، اور اپنے جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کئی حقوق ہیں، ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پڑوسی کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیسا برتاؤ ہے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ میرا کیسا معاملہ ہے، اور اسی طرح سوسائٹی میں رہنے والے ہر ایک مسلمان کے ساتھ میرا کیسا معاملہ اور برتاؤ ہے۔ ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جائزہ لینے سے انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ جائزہ لینے سے انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے جائزہ نہ لیا، اگر ہم نے محاسبہ نہ کیا، اگر ہم نے اللہ اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اگر ہم نے اپنا جائزہ نہ لیا، یاد رکھیں دوستو، کبھی ہم اپنی نیند سے بیدار نہیں ہو سکتے ہیں، غفلت کی نیند سے کبھی ہم بیدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور غفلت کا ایک دوسرا برا نتیجہ جو ہماری انسانی سوسائٹی میں نظر آتا ہے دوستو، آج مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، آج مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے ماضی کو پڑھ کر دیکھیں، ہم اپنے پاسٹ کو پڑھ کر دیکھیں کہ مسلمان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں گئے وہ دوسروں پر اثر انداز ہوئے، اپنے کیریکٹر، اپنے کردار اور اپنے سلوک سے انہوں نے دوسروں کو متاثر کیا۔ یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے دوستو۔
لیکن آج ہم اسی غفلت کے نتیجے میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری ہمتیں پست ہو چکی ہیں، ہماری ہمتیں پست ہو چکی ہیں۔ جب ہم سلف صالحین کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، دنیا کا علم ہو یا دین کا علم، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ، جہاں بھی جاتے وہ اپنا لوہا انہوں نے بنوایا دوستو، جہاں بھی جاتے دوسروں کا اثر انداز ہوتے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں دوسروں کا اثر ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا اثر وہاں پر نہیں چھوڑتے ہیں۔ مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے، مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے، جہاں بھی جائیں اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کریں اور اپنا اثر دوسروں میں چھوڑیں، نہ کہ دوسروں کا اثر ہم قبول کریں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، جو ویسٹرن کلچر کے دل دادا، ہم مسلم سوسائٹی کے کتنے نوجوان آپ کو نظر آئیں گے۔ ادھر سے جانتے ہیں کیوں؟ یہ غفلت کی وجہ سے دوستوں، مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سائنس کے میدان کو آپ لے کر دیکھیے کہ آج سائنس کے میدان میں مسلمان دنیا کو دینے والا ہوتا ہے، مسلمان دنیا کے حق میں نفع بخش ثابت ہوتا ہے، مسلمان کا وجود اس دنیا کے حق میں باعث رحمت ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیے کہ مسلمان صرف لینے والا ہے اور دینے والے مسلمان بہت کم نظر آئیں گے۔ لینے اور دینے سے مراد صرف پیسوں کی بات نہیں دوستو، بلکہ لینے اور دینے سے مراد کہ ہمارے اپنے وجود سے، ہمارے اپنے علم سے، ہمارے اپنے ذہن سے اور ہمارے اپنی سوچ سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے سائنسی میدان میں کتنی انہوں نے ترقیاں نہ کی۔ آپ پڑھ کر دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ اور کتنی چیزیں مسلمانوں نے ایجاد نہ کی، لیکن اس میدان میں غفلت کی وجہ سے، جیسا کہ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ آج انسان روزمرہ زندگی میں جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے 500 سے زائد ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اور مسلمان کا اس میدان میں کیا کردار ہے؟ کچھ نہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ تاریخ ہمیں للکارتی ہے کہ مسلمان دوسروں پر اثر انداز ہونا چاہیے، جہاں بھی جائیں اپنے کیریکٹر سے دوسروں کو متاثر کرنا چاہیے، اپنا وجود دوسروں کے حق میں باعث رحمت ہونا چاہیے، باعث زحمت نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے نوجوان ہیں، آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے کیریکٹر سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو محض اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کر پا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کیریکٹر سے وہ مبذر ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے کردار سے وہ مبذر ہو چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جب مسلمان کا یہ معاملہ ہے تو اسلام تو گویا کہ انہیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم بتائیں دوستو، آخر ایک انسان جو توحید کی راہ کو اپنانا چاہتا ہے، اسلام پر آنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے سلوک سے اگر وہ بدل ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے دوستو؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں اپنی ہمتوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا پوزیشن عطا کیا ہے اور ایسی طاقت اور صلاحیت سے نوازا ہے، اگر ہم نے ان کا صحیح استعمال کیا ہم دوسروں پر چھا سکتے ہیں، دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ نوجوانوں میں جو یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی کلچر کی بات کرتے ہیں تو ویسٹرن کلچر کی تعریف کی جاتی ہے، اور اسلامک کلچر کو اپنانے میں اللہ ہدایت دے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہمارے بعض نوجوان اسلامک کلچر کو اپنانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں دوستو، فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ یہ ایمان کی کتنی کمزوری ہے، سنت کو اور اسلام کی تعلیمات کو اپنانے میں کتنے نوجوان جو شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ویسٹرن کلچر کو اپنانے میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ یقیناً دوستو غفلت کا نتیجہ ہے اور اس سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے اس غفلت کا یہ نتیجہ جو ہماری اپنی انسانی زندگی میں جو نظر آتا ہے وہ یہ اس طرح سے کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں دوستو۔ ظالم حکمرانوں کا جو مسلط مسلمانوں پر جو نظر آ رہا ہے، خاص کر ہندوستانی سطح پر، کہ ظالم حکمران اور ظالم حکومت جو مسلمانوں کو اس ہندوستان سے بھگانا چاہتی ہے، جو ظالم حکمران مسلمانوں پر اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے دوستو۔ ہم نے دعوت کے سلسلے میں ہم دعوت کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ظالم حکمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو دعوت دین
دین سے غفلت برتتے ہیں ایسے لوگوں پر دوسروں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں. کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے, جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. کہیں ہم دیکھتے ہیں شیطانوں کی حکومت ہے, کہیں ہم دیکھتے ہیں ظالم حکمرانوں کی حکومت ہے, اور کہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے نفسانی خواہشات کی حکومت چل رہی ہے دوستو, اور اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس آیت کریمہ میں کہتے ہیں اے مسلمانوں, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں, افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. تم سربلند رہو گے, تم غالب رہو گے, تم کامیاب رہو گے. جہاں کہیں تم جاؤ گے اپنا لوہا تم منوا کے رہو گے. یہ اس وقت ممکن ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم کامل مومن بن جاؤ گے, اگر تمہارا ایمان سے مضبوط رشتہ ہو جائے گا, دین سے مضبوط رشتہ ہو جائے گا. جہاں کہیں مسلمان جائیں گے غالب ہو کر رہیں گے, مسلمان دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ایمان سے, دین سے, دعوت دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا وطن کی فکر کرنا تھا مصیبت آنے والی ہے, وطن کی فکر کرنا تھا مصیبت آنے والی ہے. تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو ہم میں سے ہر ایک کو غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے دوستو. غفلت کا یہ نتیجہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج کی خواتین, آج کی عورتیں ایک اچھی نسل کو تیار کرنے سے قاصر ہیں دوستو. یہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج کی عورتیں, آج کی خواتین ایسی نسل کو تیار نہیں کر پا رہی ہیں جو نسل کے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں جو مفید اور نفع بخش ثابت ہو. گھر وہ مقام ہے, گھر وہ مقام ہے جہاں افراد سازی ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے, جہاں بچوں کے مستقبل کو سنوارا جاتا ہے, جہاں کیریکٹر سکھایا جاتا ہے. آج ہمارے اپنے گھروں کا کیا حال ہے, آج ہماری اپنی خواتین کا کیا حال ہے. آج ہماری اپنی خواتین اپنی ذمہ داری سے غفلت کے نتیجے میں آج خواتین ایسی نسل کو تیار نہیں کر پا رہی ہیں جو نسل کی پوری انسانیت کے حق میں نفع بخش ثابت ہو. یہ غفلت کا نتیجہ ہے. تو خواتین سے میری گزارش ہے کہ گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں, گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں بدلنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں میری ماں اور بہنوں کہ گھر وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر بچے بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں, جہاں پر بچے سنورتے بھی ہیں, اور جہاں پر بچوں کے مستقبل کا خون بھی کیا جاتا ہے. یہ گھر وہ مقام ہے جہاں پر بچوں کو سنوارا بھی جا سکتا ہے, نکھارا بھی جا سکتا ہے, انہیں بہتر سے بہتر مستقبل دیا بھی جا سکتا ہے. وہیں پر بچوں کے مستقبل کا خون بھی کیا جا سکتا ہے اور بچوں کے مستقبل کو برباد بھی کیا جا سکتا ہے. تو عورتوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے, اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کو دیندار ماحول بنانے کی کوشش کریں. اسلامی ماحول میں بدلنے کی کوشش کرنا یہ ہر ایک عورت کی ذمہ داری ہے دوستو. اور اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے عورتوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ایک گھر میں عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے, عورت ایک گھر میں کیسے رہنا چاہیے, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں سے مخاطب ہو کر اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہا کرو, اور اسی طرح سے جب گھر سے باہر نکلو تو زیب و زینت کا اظہار نہ کرو, اپنے جمال, اپنی زینت اور اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو. گھر سے باہر نکلو تو باپردہ ہو کر نکلو, حجاب کے ساتھ نکلو, اور گھر میں رہو تو کیسے رہو. اللہ نے اس آیت میں کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا. نمازیں قائم کرتے رہو اور زکات ادا کرتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں عورت کا گھر میں کیا کردار ہونا چاہیے اس سلسلے میں رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں نمازوں کو قائم کی جانی چاہیے. گھر میں عورتیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, اور وہ گھر جس گھر کی عورتیں اگر نمازوں کی پابندی نہ کریں وہ گھر نہیں دوستو. اور اس گھر میں پلنے والے بچوں سے مستقبل میں کچھ امیدیں نہیں کی جا سکتی ہیں, کیونکہ اس گھر میں اللہ
اللہ کا جو بنیادی حق ہے کلمہ توحید کے بعد اس کو ادا کرنے میں غفلت برتی جا رہی ہے تو اس گھر سے کچھ امیدیں وابستہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے خواتین سے میری گزارش ہے گھر کے ماحول کو مکمل بدلنے کی ضرورت ہے. نمازوں کو قائم کرنا, زکات کو ادا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کرنا. اگر ہماری خواتین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی بن جائیں تو ہم مستقبل میں ایک ایسی نسل کی ہم امید کر سکتے ہیں جو نسل کی پوری انسانیت کے حق میں نفع بخش ضرور ثابت ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے غفلت کا نتیجہ جو ہماری انسانی زندگی میں نظر آ رہا ہے دوستو وہ یہ کہ آج ہمارے اپنے نوجوانوں کی بے راہ روی, نوجوانوں کی جو بے راہ روی نظر آ رہی ہے اسی غفلت کا نتیجہ ہے دوستو. نوجوانوں کی اکثر زندگی کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں, نوجوانوں کے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے, کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے, کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کا ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے دوستو. لیکن آپ سلف صالحین کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے جوانی کے مرحلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ کی تصویر بن گئے تھے. یعنی ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی بندگی میں جس نے پروان چڑھایا ہو, ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ سے جگہ نصیب فرمائیں گے. تو ایسے نوجوانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے, جوانی کے مرحلے کو غنیمت جاننا چاہیے اور بیکار کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے, گپ شپ سے اور ایسے کاموں سے جو لا یعنی ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں, تو ایسے کاموں سے نوجوانوں کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں کے پاس جوانی کا جو قیمتی سرمایہ ہے اس سرمایہ کو صحیح کاموں میں صرف کرنے کی ضرورت ہے. بعض نوجوان ہوتے ہیں تو تعلیم تو حاصل کرتے ہیں اور بعض نوجوان ہیں جو کہیں خدمت تو کر رہے ہیں, کہیں پر کمپنی میں جاب تو کر رہے ہیں, لیکن ان سے اگر پوچھا جائے نوجوان تو یہی کہیں گے کہ ہمارا کام تو یہ ہے بس کمائیں, کھائیں, پیئیں اور زندگی بس یوں ہی ختم ہو جائے. یاد رکھیے دوستو, آپ جہاں بھی جاب کریں, آپ جہاں بھی خدمت کریں, کہیں بھی آپ تعلیم حاصل کریں, یاد رکھیں جوانی کے اس مرحلے کو دعوت دین میں آپ صرف کیجیے. اللہ کے دین کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی میں سدھار لائیے اور ہمارے اپنے جو مسلم نوجوانوں کا جو طبقہ ہے اس کے اندر بہتری لانے کی نوجوانوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے معاشرے کے جو بڑے افراد ہیں, جو بزرگ حضرات ہیں, انہیں اس سلسلے میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے. تب چل کر ہم ایک ایسی نسل کو تیار کر سکتے ہیں جو دیندار ہوگی, جس نسل سے ہم مستقبل میں ضرور امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں. اپنے خطبے کو ختم کرنے سے پہلے جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں جو ہم میں سے اکثر غفلت کا شکار ہیں تو اس سلسلے میں رہنمائی کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے, جمعہ چھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر لوگوں نے اپنی عادت بنا لیا جمعہ کو چھوڑنا اور جمعہ میں شرکت سے باز آنا, اگر لوگوں نے اپنی عادت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اس حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا شمار غافلوں میں ہو جاتا ہے, غفلت برتنے والوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ جیسا کہ سمجھتے ہیں دوستو جمعہ کا مطلب ہوتا ہے اگر جمعہ کی نماز میں اگر ہم آ جائیں تو بس ہم نے جمعہ کا حق ادا کر لیا. معافی کے ساتھ دوستو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمان بندوں سے ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے دوستو کہ جمعہ میں ہم جو پہلے سے پہلے اور جلد سے جلد اول وقت میں حاضر ہونے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں دوستو جمعہ ظہر کی نماز تو 4 رکعت ہوا کرتی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن صرف امام صاحب 2 رکعت پڑھاتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ یہ جمعہ کا خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہوا کرتا ہے اور جمعہ کی اسی لیے جمعہ کی نماز 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے. اور جمعہ کے خطبے کا اصل مقصد ہمارے اپنے ایمان کو ریفریش کرنا, ایمان کو بڑھاوا دینا اور دین کی باتیں حاصل کرنا, قال اللہ و قال الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں حاصل کرنا, یہ اصل مقصد ہوا کرتا ہے, یہ اصل ٹارگٹ ہوا کرتا ہے. دوستو جمعہ کے خطبے کا, جمعہ کے خطبوں کو قائم کرنے کا مقصد انسانیت اور مسلم سوسائٹی کے اندر دینداری آئے اور جو کچھ غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان غلطیوں سے ہم آگاہ ہو جائیں. لیکن اگر ہمارا یہ معمول رہا کہ ہر جمعہ ہم لیٹ سے آنے والے, تاخیر سے آنے والے, کہ خطبہ کے ختم کے موقع پر اگر آنے والے, اگر یہ ہماری عادت بن جائے
جائے. یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے دوستو, یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے. ہفتے میں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہم آدھا گھنٹہ وقت نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ زندگی اس کی دی ہوئی امانت ہے. یہ لمحات جو ہم گزار رہے ہیں, یہ گھڑیاں جو ہم گزار رہے ہیں, یہ رب العالمین کی امانت ہے. اگر ہم نے اللہ کے لیے اگر ہم نے ہفتے میں آدھا گھنٹہ اس کی دین کی باتیں سننے کے لیے اگر ہم نے وقت نہ نکالا, یہ غفلت کا شکار نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو آمادہ کریں, آ کر دیکھیں کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے آپ کو. یقیناً ابتدا میں آپ کو تکلیف ہوگی, اس سے پہلے آپ عادی تھے کہ تاخیر سے آنے کے, لیکن اپنے آپ کو آمادہ کیجیے. زندگی بھر کام ہوا کرتے ہیں دوستو, زندگی ختم ہونے تک انسان کے کام ختم نہیں ہوں گے, لیکن زندگی جب ختم ہو جائے گی انسان کو عمل کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اس زندگی کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے, جو اس نے بندگی میں نہ گزاری, اس کا احساس انسان کو موت کے بعد پتا چلتا ہے. تو اسی لیے دوستو اپنے آپ کو آمادہ کیجیے. میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ یقیناً ابتدا میں ضرور تکلیف ہوا کرے گی کہ وقت نکالنے کے لیے, لیکن اگر آپ اس کے عادی بن جائیں گے, اس کے بعد دیکھیے اس میں کیسی لذت محسوس ہوتی ہے اور کیسا ٹیسٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. غفلت کے برے نتائج جو ہمارے اپنی سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں, ان برے نتائج کا خاتمہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عورتوں کے اندر اتنی ہمت عطا فرمائے کہ وہ اپنے ماحول کو بدلنے والے بن جائیں, اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے والی ہماری عورتیں بن جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جوانی کے مرحلے کو بندگی خدا میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.